ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کشنود محمد و آل محمد بلندتر صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے، بار الہ ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے، بار الہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار آئمہ جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، بار الہ جتنے بھی حاضرین ناظرین تشریف فرما ہے تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما، تمام کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی ضروریات کو پورا فرما، بار الہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، بار الہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلندتر صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس ایک حاضری کے طور پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بالکل اسی طرح اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانا ہے جیسے بازار مصر کے خریداروں میں حضرت یوسف نے اپنا نام لکھوانا۔ توجہ فرمائیے گا، خدا اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، عبدی میرے بندے اطعنی اطاعت کر، اجعلک مثلی میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا، عبدی اطعنی اجعلک مثلی میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا۔ جب لوگوں نے یہ ترجمہ پڑھا اس کی تفسیر کی تو لوگوں نے کہا کہ شاید خدا اپنے جیسا خدا بنا لے گا۔ توجہ فرمائیے گا، اپنے گاؤں میں اپنے پنڈ میں آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ پروردگار عالم اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا۔ امام نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنے جیسا خدا بنا لے گا، نہیں وہ تمہیں وہ طاقت دے دے گا جو کہتے چلے جاؤ گے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے نہیں سارے حلالی موالی مل کے بولا حیدر، جو کہتے چلے جاؤ گے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ جناب تشریف لے آئے ہیں، بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، اس جملے پہ آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے کہ امام نے فرمایا کہ خدا تمہیں وہ طاقت دے دے گا جو کہتے چلے جاؤ گے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، اتنی دیر میں وہ یہودی وہ مالک باغ کا مالک فوراً آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی آج اگر ہم آپ کو مزدوری نہ دیں تو گھر کا گزر و بسر کیسے چلے؟ چہرہ علی پہ جلال آیا اور جیسے ہی جلال آیا میرے مولا نے کہا تو نے
علی کو پہچانا ہی نہیں، تو نے علی کو مانا ہی نہیں، تو علی کو جانتا ہی نہیں کہ علی کس عظمت و جلال کا مالک ہے۔ اگر علی چاہے تو یہ کچی دیوار سونے کی ہو جائے، کچی دیوار سونے کی ہو جائے۔ ابھی میرے مولا نے اشارہ نہیں کیا تھا، دیوار نے رنگ بدلنا شروع کیا۔ کوئی تو کہے بھرے باغ میں میرے مولا نے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے کہا بار الہ اس کچی دیوار کو سونے کی کر دے۔ نہیں نہیں، اطاعت خداوندی میں وہ مقام مل جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ تو تھا امیر کائنات علی بن ابی طالب کا واقعہ، اب آ جائیں ان کے لال کے واقعے پہ۔ امام حسن ایک باغ میں تشریف فرمائیں، قریب سے فقیر شام کا قافلہ گزر رہا ہے۔ صحابی و انصاروں نے دیکھا کہ امام حسن تشریف فرمائیں، فقیر شام سے کہا کہ امام حسن باغ میں ہیں، اگر ملاقات کرنا چاہیں۔ کہا ملاقات تو کرنی ہے امام سے۔ قریب آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے بابا نے جو دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، کیا آپ کا بھی وہی دعویٰ ہے؟ میرے مولا نے جواب دیا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ جو ہمارے پہلے کا دعویٰ ہے وہی ہمارے آخری کا، وہی ہمارے آخری کا دعویٰ ہے۔ اب اسے کچھ سوال سمجھ نہ آیا کہ اب میں کون سا سوال کروں۔ اس نے دیکھا کہ درخت لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے۔ اس نے کہا کہ مولا یہ تو بتائیے اس درخت پہ کھجور کا کتنا پھل ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ جواب دیا 313۔ کہا میں ایسے تو نہیں مانوں گا، میں فقیر شام ہوں، میں حکومت کا بندہ ہوں، جب تک میں آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا یقین نہیں کروں گا۔ وہ پھل اتارا گیا، کھجوریں اتاری گئیں، جیسی کھجوریں اتاری گئیں گننا شروع کی 313۔ اس کے صحابی ایک کم کریں تب بھی 313، ایک بڑھائیں تب بھی 313۔ کوئی تو کہے میرے مولا نے ہاتھ بلند کیے ہوں اور ہاتھ بلند کر کے کہا بار الہ اس پھل کو 313 کر دے۔ نہیں نہیں، اطاعت خداوندی میں وہ مقام مل جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں ارے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ آپ سب کا واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت کے زمرے میں کہ آیت ہے کیا ہے؟ ابدیت انی اجلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا۔ انہوں نے اطاعت کی تو خدا نے انہیں اپنی مثل بنا لیا، تم بھی اطاعت کرو خدا تمہیں بھی اپنی مثل بنا لے گا۔ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جناب حسن جناب حسین آئے، آ کے کہنے لگے اماں صبح عید ہے ہمیں کپڑے چاہیے، صبح عید ہے ہمیں کپڑے چاہیے۔ بی بی نے بے ساختہ کہا کہ درزی کے پاس ہیں، صبح آ جائیں گے، فجر سے پہلے تمہارے کپڑے آ جائیں گے۔ اب فجر کی نماز سے پہلے جبرائیل کپڑے لے کے آ گیا۔ کوئی تو کہے کہ میری بی بی نے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ بار الہ صبح عید ہے میرے بچوں کو کپڑے چاہیے، کہیں سے بچوں کے لیے کپڑے بھیج دے۔ نہیں نہیں، اطاعت خداوندی میں وہ مقام مل جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں ارے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو تم ان کے واقعات بتا رہے ہو جن کو خدا نے صادقین بنا کے بھیجا، امام بنا کے بھیجا، اس دنیا کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا۔ کوئی اس سے علاوہ بھی واقعہ ہوگا تو آؤ سناؤں تمہیں۔
جناب سلمان فارسی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے ہمارے رسول ہمارے جد نے منن اہل بیت کا لقب دیا ہے جناب سلمان فارسی کو، وہ سلمان محمدی ہو گئے، انہیں فارس کا نہ کہا کرو، وہ سلمان محمدی ہو گئے۔ یمن کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا مولا امیر کائنات نے، جاؤ یمن میں جا کے حکومت کرو۔ آ گئے یمن میں، اب لوگ اس چاہ میں کہ آج نئے حکمران آ رہے ہیں، نئے وزیر اعظم آ رہے ہیں، یہاں بھی گاؤں میں کوئی ایم این اے ایم پی ہے تو پورے گاؤں کو صاف کیا جائے گا، تیاری کی جائے گی، اچھا بسترا بنایا جائے گا، اچھے گھر میں ٹھہرایا جائے گا۔ اب لوگوں نے وہ تیاری کی، وزیر اعظم صاحب بسترا کاندھے پہ رکھا ہوا ہے اور آ رہے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں جناب سلمان؟ کہا میں ہوں سلمان۔ کہا ہم تو سمجھے تھے آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے، لیکن آپ تو بالکل ہی سادہ سے لباس میں اور پیوند لگے ہوئے لباسوں میں آئے۔ کہا حکومت کرنے آئے، حکومت سے غداری کرنے نہیں آئے۔ کہاں ٹھہریں گے وزیر اعظم ہاؤس میں کہ کہیں اور؟ نہیں، میں مسجد میں ٹھہروں گا۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ یمن میں تو یار ایک بیکار سا بندہ آ گیا ہے اور اس نے جو ہے ہمیں نہ کوئی روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے، جو مرضی کرتے پھریں۔ جس دن آئے اسی رات چوریاں شروع ہو گئی شہر میں۔ جیسی چوریاں شروع ہوئیں اگلے دن لوگ آ گئے کہ جناب سلمان کچھ کریں، شہر میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ کہا اچھا کچھ کرتے ہیں۔ اگلے دن اس سے بھی زیادہ شروع ہو، پھر اگلے دن لوگ آ گئے کہ جی اب تو چوریاں اور بڑھ گئی ہیں۔ کہنے لگے اچھا کرتے ہیں کچھ۔ تیسرے دن اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ پھر لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے کہ جناب کچھ کریں، ہمارے گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کہا اچھا جا کے ہر چونک میں اعلان کر دو، یمن کے ہر چونک میں آ کے اعلان کر دو کہ جناب سلمان کا اعلان ہے، حکم ہے شہر کے کتوں کے نام۔ توجہ فرمائیے گا، شہر کے کتوں کے نام، کہ کل شہر میں کوئی چوری نہ ہو، آج رات شہر میں کوئی چوری نہ ہو۔ اگلے دن لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، کچھ لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، کچھ لوگ زخمی پڑے ہیں، کچھ لوگوں کو کتے جانے نہیں دیتے۔ میں نے کہا بار الہ یہ کیا منظر ہے؟ کہا جو کہتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت ضروری ہے، وہ تمہیں اپنے جیسی مثل بنا دیتا ہے۔ بس عزاداروں رونے والوں، جتنی عظمت تھی اس گھر کی اتنا ہی زیادہ مارا گیا اس گھر، جتنا جلال تھا اس گھر کا، جتنی عزت تھی اس سے بھی زیادہ مارا گیا۔ عزاداروں رونے والوں، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ عزاداروں رونے والوں، میرے بھائی نے جناب اونو محمد کا تذکرہ کیا، میرا دل ہے کہ آج حسین کے سفیر کا تذکرہ کروں، سفیر نفس مطمئنہ کا تذکرہ کروں۔ عزاداروں رونے والوں، حسین نے بڑے مان کے ساتھ جناب مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا۔ کوفے بھیجنا تھا، 18,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد کوفی ہوتے ہیں، انہوں نے بیعت اٹھا لی۔ عزاداروں رونے والوں، مسلم کو اکیلا کر دیا۔ تنہا مسلم کوفے کی گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ مغرب کا وقت، نماز پڑھنے کے بعد ہر ایک آدمی، ہر ایک کوفی جناب مسلم بن عقیل کو چھوڑ گیا۔ گلیوں میں پھرتے ہوئے، بازاروں میں پھرتے ہوئے تھک کے ایک گھر کے باہر بیٹھے۔ جس گھر کے باہر بیٹھے وہ بی بی مرید تھی محمد وال محمد کی، بی بی زینب کی شاگرد تھی۔
बार बार दरवाज़ा देखती है, आके देखती कि मेरा लाल आया कि नहीं आया। लाल दुश्मन आले मोहम्मद था, अज़ादारों रोने वालों। उसने जब दरवाज़ा खोला देखा कि कोई शख्स बैठा है। कहा है शख्स यहाँ पे क्या कर रहा है, कूफे के हालात ठीक नहीं, तू अपने घर चला जा। मुस्लिम ने कहा जिसका कोई घर ही ना हो। अज़ादारों रोने वालों, उसने कहा कि जिसका कोई घर ही ना हो वो कहाँ जाए। अज़ादारों रोने वालों कहा क्या चाहता है, कहा एक पानी का जाम चाहता हूँ। पानी का जाम लेके आए, मुस्लिम ने पानी पिया। कहा कहाँ से आया है, मुसाफिर लगता है, कहाँ से आया है, कहा मदीने से आया हूँ। एक हाथ उस बीवी ने दरवाजे पे रखा, एक सर पे रखा। कहा मदीने में किस महल्ले से आया है, कहा मोहल्ला बनी हाशिम से आया हूँ। फिर दोनों हाथ सर पे रखे और कहा मोहल्ला बनी हाशिम में तो मेरा आका हुसैन रहता है, मेरे आका हुसैन का लाल अली अकबर रहता है, मेरे आका हुसैन का भाई अब्बास रहता है। अज़ादारों रोने वालों, मुस्लिम ने कहा तो अपने आका के चचाजाद भाई अकील को जानती है, मुस्लिम बिन अकील को जानती है। कहा हाँ वो भी मेरे आका हैं। कहा मैं वही मुस्लिम बिन अकील हूँ। अज़ादारों रोने वालों, ये कहना था। बीबी कदमों पे गिरी, कहने लगी मौला आग कयामत वाले दिन बीबी ज़हरा से मेरी शिकायत न करिएगा, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। अज़ादारों रोने वालों, बीबी ने एक कमरा दिया, एक हुजरा दिया। मेरे मौला पूरी रात इबादत करते रहे, इबादत करते करते आंख लग गई। आंख जो लगी तो क्या देखते हैं कि रसूल खुदा मुस्लिम से कह रहे हैं मुस्लिम आज तुम हमारे पास आ जाओगे। अली कह रहे मुस्लिम तुम हमारे पास आ जाओगे। अज़ादारों रोने वालों, जैसे ही सुबह हुई पता चला उसको, मैंने कहा उसका लाल जो है वो दुश्मन आले मोहम्मद था। उसने जाके इब्ने ज़ियाद को खबर की कि मेरे घर में जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कयाम किया हुआ है। अज़ादारों रोने वालों, इब्ने ज़ियाद ने बंदे बेचे। 1500 की भी रिवायत है, 1400 की भी रिवायत है, 4000 की भी रिवायत है। मुस्लिम ने सब के सब वासिल जहन्नम किए। इतने मारे कि कूफे की गलियां बंद हो गई। अज़ादारों रोने वालों, इन्होंने धोखे के साथ मुस्लिम को गिरफ्तार किया, मारते हुए दरबार में लेके गए। जैसे ही दरबार में लेके गए तो इब्ने ज़ियाद के पास सामने लाके खड़ा किया। कहा हमारे अमीर को सलाम कर। उसने कहा, जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर सिवाय हुसैन की और कोई नहीं। अज़ादारों रोने वालों, जैसे ही कहा ना कि मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई नहीं, दरबार के एक कोने में काले बुरखे वाली बीबी बैठी थी। कहने लगी मुस्लिम आज तूने मेरे लाल को अमीर कहा है, क़यामत तक लोग तुझे अमीर कहेंगे। अज़ादारों रोने वालों, दारुल अमारा की छत पे ले गए, मारते हुए लेके जा रहे हैं। दारुल अमारा की छत पे लेके आए, उन्होंने कहा सर झुका। मुस्लिम ने कहा मैं सर नहीं झुकाऊंगा, ये सर सिवाय हुसैन के किसी के आगे नहीं झुकता, मारना है तो मुझ खड़े को मारो, मैंने नहीं भी सर झुकाना। अज़ादारों रोने वालों, यहाँ मंजिले सौत पे इमाम हुसैन के खैमे लगे हुए थे। रोते हुए खैमे से बाहर निकले, जैसे ही रोते हुए खैमे से बाहर निकले, इमाम सज्जाद भी रोते हुए खैमे से बाहर निकले। दोनों बाप बेटे ने आपस में बाहें डाली, डाल के रोने लगे। कहने लगे बाबा चाचा सर नहीं झुकाते। हुसैन ने कहा तू मेरा इमाम बेटा है, तू मेरा विलायत वाला बेटा है, तेरे सर पे मेरे बाद इमामत का ताज सजना है, मुझे कोई मशवरा दे। मुस्लिम सर नहीं झुकाता। का इजाज़त इमामत से दारुल अमारा के सामने आइए, हुसैन मुस्लिम सर झुकाएंगे, वो सर कलम कर लेंगे। अज़ादारों रोने वालों, हुसैन जैसे ही दारुल अमारा के सामने आए, मुस्लिम ने सर झुकाया। का अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न गरीबुल हुसैन। अज़ादारों रोने वालों, मुस्लिम ने सर झुकाया, इन्होंने सर कलम किया। जैसे ही सर कलम किया, जनाब अब्बास ने देखा कि बाप बेटा रो रहे हैं, दौड़ते हुए आए और आके कहने
لگے کس نے رلائے ہیں میرے جنت کے سردار، کس نے رلائے ہیں میرے جنت کے سردار. کا مسلم عباس تو برداشت نہیں کر سکے گا، کا مولا برداشت کر لوں گا. آپ بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے. کا میری انگلیوں میں دیکھ، انگلیوں میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دارالعمارہ کی چھت ہے، کسی مظلوم کو مار رہے ہیں. کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا. کہا عباس نہیں پہچانا، کہا مولا نہیں پہچانا. کہا پھر دیکھ کون ہے. اب جو دیکھا تو کہا مولا کہیں میرا رقیہ کا سرتاج تو نہیں. عزاداروں رونے والوں کہا میرے رقیہ کا سرتاج تو نہیں. عزاداروں رونے والوں جیسے ہی کہا نا کہ میرے رقیہ کا سرتاج تو نہیں، دیکھا کہ سر پھینک رہے ہیں دارالعمارہ کی چھت سے. کہا مولا تلوار لے لے، زرہ لے لے، نیزہ لے لے، تیر لے لے، بہنے زامن لے لے. میں جنگ نہیں کروں گا، میں جنگ نہیں کروں گا، بس اجازت امامت سے مجھے دارالعمارہ کے نیچے پہنچا دے. کہا کیا کرے گا جا کے. کہا میرے بھائی کا سر میں اپنی گود میں لوں گا. آج میرے بازو سلامت ہیں، میں اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لوں گا. عزاداروں رونے والوں، حسین نے کہا تو نے غور نہیں کیا. اب جو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو ایک کالے برقعے والی بی بی ہے اور کہتی ہے آجا میرے مسلم آجا.